ناظرین، دعوت اسلامی کی طرف سے عظیم علمی تحائف مروجہ جو درس نظامی کرایا جاتا ہے، اس کے اندر تقریباً 130 کے قریب مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کا ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ اس نے ان کتابوں پر الحمدللہ کام کیا ہے، جس میں سے 74 کے قریب کتب الحمدللہ منظر عام پر مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو کر آ چکی ہیں۔ ان کتابوں کی خصوصیات کیا ہیں، ان کتابوں پر کام کیا ہوا ہے، اور یہ کتاب مارکیٹ میں جو اویلیبل کتب ہیں ان سے کیا منفرد کردار رکھتی ہیں، اس حوالے سے آئے جانتے ہیں۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی حدیث مبارکہ کی بڑی بہترین کتاب مسند امام اعظم، اس کی شرح جو لکھی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند کی ترتیب پر لکھی ہے، جبکہ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مسند کی ترتیب پر مرتب فرمایا تھا۔ تو المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے ملا علی قاری کی شرح کو پہلی دفعہ ابواب فقہی کی ترتیب پر کیا ہے، تاکہ طلبہ اور طالبات کے لیے یہ کتاب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح کے ساتھ سمجھنا نہایت آسان ہو جائے، اور یہ پہلی دفعہ محقق طبع ہوئی ہے، اور اس کا جو نسخہ ہے اس کو کئی نسخوں سے تقابل کیا گیا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشتراک سے یہ کتاب دارالصالح مصر سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی تفسیر کی مشہور و معروف کتاب تفسیر جلالین، جس کے مصنف ہے علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کتاب پر مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ نے حاشیہ لگایا ہے بنام انوار الحرمین کے نام سے۔ مزید حت المقدور مفسر کے جو اختیار کردہ قرآن پاک ہے اس کا التزام کیا گیا ہے، جہاں پر مفسر نے احکام فقہیہ کو ذکر کیا ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ شوافع مسلک کے ہیں، تو حاشیے کے اندر مذہب احناف کی تائید پر حدیث مبارکہ اور اس کا استدلال بھی ذکر کیا گیا ہے۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی حدیث مبارکہ کی مشہور و معروف کتاب شرح معانی الآثار، المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس پر حاشیہ لگایا ہے بنام مبانی الابرار۔ یہ حاشیہ ماخوذ ہے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب نخب الافکار، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعلیقات، علامہ محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حاشیے، علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حاشیے کشف الاستار سے۔ مزید اس کتاب کو ملون شائع کیا گیا ہے، بہترین قسم کا مقدمہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے اندر مصنف کے حالات زندگی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مزید کثیر مسائل میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کیا ہے، اس اختلافات کو الگ سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی علم میراث کی مشہور و معروف کتاب السراجیہ، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو عمدہ اور ملون دو رنگ کے اندر اس کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب پر المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے یہ کام کیا ہے کہ السراجیہ کی شرح لکھی ہے، جو کہ الشریفیہ اور دیگر علم میراث کی معتمد اور مستند جو کتب ہیں اس سے ماخوذ کر کے اس کی شرح لکھی گئی ہے۔ مزید اس کتاب کے اندر جو آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ آئی ہیں ان کو مخصوص انداز میں جدا کیا گیا ہے تاکہ وہ طالب علم بآسانی سمجھ سکے۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی علم فقہ کی مشہور و معروف کتاب نور العزا مع مراکل الفلاح، الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس کتاب پر جد الممتار اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں بالخصوص اور بالعموم دیگر مستند کتب احناف کی روشنی میں اس پر حواشی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید اس کتاب کے اندر متن اور شرح کو الگ کرنے کے لیے متن کو سرخ رنگ دیا گیا ہے، جس کو آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید آیات و حدیث مبارکہ کو مخصوص انداز کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے شروع میں علامہ حسن بن عمار شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح حیات کو بھی لکھا گیا۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی علم بلاغت کی مشہور و معروف کتاب مختصر المعانی، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔
الحمدللہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس پر حاشیہ لگایا ہے بنام تنقیح المبانی کے نام سے۔ جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے نام ہے التجرید، متول، دسوقی اور حاشیۃ السید، اور اس کے علاوہ دیگر جو بلاغت کے موضوع پر معتمد کتب ہیں اس کو دیکھ کر اس پر حاشیے کا جامع معنی انداز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید اس کتاب کے اندر شرح اور متن کو سرخ رنگ سے ممتاز کیا گیا ہے۔ آیات و حدیث مبارکہ کی مخصوص انداز میں تخریج کی گئی ہے۔ اور مزید اس کتاب کے شروع میں صاحب مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح حیات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، علم نحو اور علم صرف کی ابتدائی درجہ اولی میں پڑھائی جانے والی کتب اساس النحو اور اساس الصرف۔ اساس الصرف اس کتاب کو مرتب کرنے میں تقریباً 100 سے زیادہ کتب سے استفادہ کیا گیا ہے، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں۔ مزید طلبہ کی آسانی کے لیے اس کتاب میں نقشہ جات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ درس نظامی کے ابتدائی طلبہ کے لیے علم صرف کو سمجھنا اس کے ذریعے بہت آسان ہو جائے گا۔ مزید اسی طرح اساس النحو ہے، یہ علم نحو کی کتاب ہے جس کے اندر ذہنی سطح جو اولیٰ کے اندر آتے ہیں ان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے عام بول چال میں ذکر ہونے والی گفتگو جو ہوتی ہے اس کے ذریعے امثلہ کو سمجھایا گیا ہے، اور یہ علم نحو کی درجہ اولیٰ کے طلبہ کے لیے نہایت مفید اور